دو کہانیاں جو آپ کو زندگی کے دو انتہائی قیمتی سبق دیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر، بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ 1825 میں جب نکولس رشیا کا بادشاہ بنا تو تب وہاں پر ہر جگہ فسادات ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے ان فسادات کرنے والوں کے سرغنہ کو پکڑا اور اسے پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کے فوجیوں نے اس مجرم کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا، پھندا اس کے گلے میں ڈال کر اسے لٹکایا تو پھندے کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ مجرم زمین پر گر پڑا۔ اس زمانے میں کسی مجرم کے پھندے کی رسی ٹوٹنا خدا کی طرف سے اشارہ سمجھا جاتا تھا اور اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب بادشاہ کے سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس گئے اور انہیں ساری بات بتائی کہ مجرم کو پھانسی دیتے وقت پھندے کی رسی ٹوٹ گئی ہے۔ راجہ پرانی روایات کے مطابق اس مجرم کی سزا معاف کرنے ہی والا تھا کہ بادشاہ کے ایک وزیر نے پوچھا، رسی ٹوٹنے کے بعد جب مجرم زمین پر گرا تھا تو کیا اس نے کوئی بات کی تھی؟ سپاہیوں نے کہا کہ ہاں، وہ بول رہا تھا کہ بادشاہ ایک ڈھنگ کی رسی تو بنا نہیں سکتا، حکومت کیا خاک چلائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے اسی وقت سب کے سامنے مجرم کا سر قلم کر دیا۔ دوستو، اگر رسی ٹوٹنے پر مجرم نے اپنا منہ بند رکھا ہوتا، ایسے فضول لفظ اپنے منہ سے نہ نکالے ہوتے تو آج وہ زندہ ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ سوچ کر اور تول کر بولو، کیونکہ الفاظ کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو موت کے منہ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بزنس مین جو شاید کروڑ پتی تھا، اس کو بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ گھاٹا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے اس کے سارے ایسٹس یا تو بک جاتے ہیں اور یا پھر گروی رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ سڑک پر آ جاتا ہے۔ جب اس کا سب کچھ چھن گیا اور دوستوں اور رشتہ داروں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا تو وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا۔ اس کی مایوسی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے۔ اس مشکل وقت میں اس کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو بڑے کرنی والے ہیں، تم ایک بار ان سے مل لو، وہ تمہیں اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بتائیں گے۔ دل میں بے چینی اور آنکھوں میں امید لیے وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اس بزرگ آدمی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس بزرگ کو اس کے چہرے پر لکھی مایوسی، نا امیدی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ انہوں نے اس بزنس مین کو 2 چھوٹے چھوٹے باکسز دیے اور کہا کہ میرے بچے، خود کی قابلیت پر بھروسہ کرنا، اور آج جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو گھر جا کر اس پہلے باکس کو کھولنا، تمہیں اپنی مشکل کا حل مل جائے گا، اور دوسرا باکس تب کھولنا جب تجھے لگے کہ تو نے سب کچھ پا لیا ہے۔ پہلا باکس کھولنے پر اس لڑکے کو ایک خط ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ برا وقت ہے، گزر جائے گا، اور اس آدمی نے ایک بار پھر سے خود کی قابلیت پر بھروسہ کیا، ہمت جٹائی، خوب محنت کی اور 5 سال کے اندر اندر اپنے بزنس کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ ایک بار پھر سے کروڑ پتی تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا ہے۔ اب جب وہ دوسرا باکس کھولتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک خط ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اچھا وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ دوستو، یہی ہماری زندگی کی کڑوی سچائی ہے۔ اس لیے برے وقت کو ہمیشہ صبر کے ساتھ گزاریں اور اچھے وقت کو آجزی کے ساتھ۔ اگر آپ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جب کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا اس مصیبت میں کیا رویہ ہوتا ہے، وہ اس مصیبت کے وقت کو کیسے گزارتا ہے، اور دوسرا تب جب اسے طاقت یا اختیار ملے۔ ان 2 وقتوں میں ہی انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔